شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رمضان میں اکثر لوگ جادوگروں کے ستائے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہمیں خاص عمل بتائیں. میں نے کچھ چند باتیں ان کے لیے آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں رمضان تو ہمارے لیے تحفہ اور گفٹ ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات، ہمارے لیے جو پیکج تیار کر رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ جنات، شیطان جو ہوتے ہیں، ہر جن نہیں، مسلمان جنوں کے لیے نہیں، جو شیاطین جن ہیں، جو سرکش جن ہیں، جو جادوگر ہیں، جو جادو کا عمل حاصل کرنے والے ہیں، جو جادو کے ذریعے عملیات اور شیطان کی تابعداری کرنے والے ہیں، یہ ان پر بہت زیادہ بھاری مہینہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنے مسلمان ہیں وہ نیکی زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، اور شیطان کے آلات اور شیطانی چرخوں سے دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو، جو شیاطین سرکش ہیں، ان کو جکڑ دیتے ہیں رمضان میں. تو ایک طرف تو یہ فائدہ ہوا ہمیں کہ شیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. دوسری طرف جادوگروں کی چالیں اس طرح کام نہیں کر پاتی جس طرح عام دنوں میں کرتی ہیں، کیونکہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ جادوگروں کی نحوست جو ہے اتنا کام نہیں کر پاتی. اس کے بعد مومن جو مسلمان ہے وہ جب اعمال کرتا ہے اس کو بدلہ زیادہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے. اب جب اس بندے کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے، جادوگر اس پر جادو کرتا تھا یا کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ عمل کرنا پڑے گا، بہت زیادہ قوت لگانی پڑے گی. کہاں عام دنوں میں جو نارملی وہ جادو کا عمل کرتا تھا اور اس پر جادو کر دیتا تھا، ان دنوں میں اگر وہ جادو کرتا ہے یا کرے گا، اس کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بعد جا کر وہ عمل کر سکتا ہے. لیکن ان دنوں میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے ہم جادوگروں کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جادوگروں کو شکست دے سکتے ہیں، جادوگروں کو گرا سکتے ہیں، جادوگروں کو مٹا سکتے ہیں. ان اعمال میں کچھ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. سب سے پہلے ان دنوں میں فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں. قرآن کی تلاوت جو ہے، پورا قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کو نشانہ عبرت بھی بنا دیتا ہے، جو اس طرح بعض بار ظلم کریں جیسے کہ جادوگر. اب جو بندہ تلاوت قرآن پاک پڑھتا ہے ان دنوں میں، قرآن کی تلاوت کا اتنا زیادہ ان پر اثر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ پوری نہیں پڑھ سکتے، پہلی 33 آیات اور آخری ایک رکوع پڑھ لیں، اس میں بہت زیادہ خیر اور فائدہ ہے. اس میں جادوگروں کے لیے بہت زیادہ جو تنگی ہوتی ہے یہ آیات پڑھنے سے، تو یہ آیات صبح فجر کے بعد اپنی روٹین اور معمول بنا لیں. اس کے بعد ذکر زیادہ کریں. ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مومن کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے، دوسرا جادو جنات کا اثر کم ہوتا ہے. اگر خون میں، جسم میں اثر ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کا جسم جکڑ دیا جادوگر نے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اثر. تو اس لیے ذکر زیادہ کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ اس جادوگر کے مقابلے کے لیے 2 آیات ہیں. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. یہ آیت ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 77 ہے، ایک
سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو یہ پڑھنے سے جادوگر مٹ جاتا ہے، جادوگر جو ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ ان آیات کا علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اتنی زیادہ جادوگروں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ مومن جب یہ پڑھتا ہے تو جادوگر پر یہ ضرب لگتی ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ جادوگر کو پریشان کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک تو ذکر زیادہ کرنا ہے، دوسرا تلاوت زیادہ پڑھنی ہے، تلاوت زیادہ کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ آیات پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ ذکر اور تلاوت کم کریں گے، درود شریف کم پڑھیں گے، ذکر کم کریں گے اور یہ آیات صرف جادوگر پر پڑھتے رہیں گے تو آپ کی روحانی قوت ہوگی کمزور، جس کی وجہ سے جادوگر آپ پر اگر عمل کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن رمضان کے دنوں کا یہ فائدہ ہے، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ روزے کی حالت میں جو آپ کی روحانی قوت ہوگی، اگر جادوگر جادو کرتا ہے، جادوگر آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی روحانی قوت جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ جو آپ اتنا ذکر کریں گے، جو آپ ذکر کرتے اور تلاوت کریں گے، اس سے جادوگر جو ہے وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور جو آیات آپ کو بتائی ہیں یہ پڑھنے سے جادوگر کی اللہ کی رحمت سے جادوگر کو شکست ہوگی اور جادوگر کو تکلیف ہوگی اور وہ بھاگے گا اس چیز سے کہ دوبارہ جادو کرے، آپ پر جادو کرے یا کسی پر بھی جادو کرے۔ تو ان آیات کو اپنا معمول بنا لیں، ذکر کو اپنا معمول بنا لیں، تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس سے انشاءاللہ جادوگروں کو شکست ہوگی اللہ کے فضل سے اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے اور جادوگروں کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى